آج ہم تمام کو سرکار کے میلاد پاک کے اس مقصد کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ نے حضور کو جو دین دے کر بھیجا ہے، اس دین سے ہمارا کتنا گہرا تعلق ہے، اس دین کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں، اس دین کو ہم نے اپنی زندگی میں کتنا داخل کیا ہوا ہے، ہمارے گھر میں وہ دین کا ماحول باقی ہے یا کم ہے یا ختم ہو چکا ہے، ہمارے معاشرے کے اندر حضور کا جو لایا ہوا دین ہے، اس دین پر کتنا عمل کیا جا رہا ہے، اور اس دین مصطفیٰ کو پھیلانے کے لیے، عام کرنے کے لیے ہم کتنی کوشش کر رہے ہیں، ہم کتنی محنت کر رہے ہیں، اپنی زندگی کا کتنا وقت حضور کے لائے ہوئے دین کی خدمت میں لگا رہے ہیں، اس دین کو پھیلانے کے لیے ہم اپنی کیا چیز کو اس دین کے لیے خرچ کر رہے ہیں۔ اللہ نے مال دیا ہے تو مال خرچ کرے، اللہ نے وقت دیا ہے تو اس دین کی خدمت کے لیے وقت لگائے، اللہ نے توانائی، طاقت اور قوت دی ہے تو اس دین کی خدمت کے لیے اپنی طاقت اور توانائیوں کو لگائے۔ یاد رکھ لیں، سرکار کے دین کی خدمت، حضور کے دین کو پھیلانا، آنے والی نسلوں تک پہنچانا، ہمارے ذریعے سے دین کی تبلیغ ہونا، اپنے وجود سے، اپنے اعمال سے، اپنے اخلاق و کردار سے سرکار کے دین کے لوگوں کو قریب کرنا، یہ ہم تمام کی ذمہ داری بنا کرتی ہے۔ ہم سے پہلے جو بزرگان دین گزرے ہیں، ہم سے پہلے جو اللہ والے گزرے ہیں، ہم سے پہلے جو اللہ کے نیکوکار، محبوبین، مقربین، صالحین گزرے ہیں، ان کی زندگیوں کا سب سے بڑا جو مقصد تھا، وہ مقصد یہی تھا کہ رسول پاک کا دین قیامت تک کے انسانوں کو صحیح و سلامتی کے ساتھ پہنچے، اس دین کے لیے کوئی بگاڑ نہ ہو، کربلا کا میدان ہو یا غریب نواز کی اسلام کی خدمت ہو، یہ ساری کی ساری چیزیں دین اسلام کی خدمت کے لیے ہوئی ہیں۔ کربلا میں مولا حسین نے جام شہادت کا نصب کیوں فرمایا؟ اسی دین کی بقا کے لیے فرمایا، کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں۔ ہندوستان کی سرزمین کی سب سے بڑی بارگاہ عطائے رسول خواجہ خواجگاہ سلطان الہند حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی زندگی میں یہ بات ملتی ہے کہ آپ نے 1-2 نہیں 90 لاکھ سے زیادہ کافروں کو کلمہ پڑھا کر دین مصطفیٰ میں داخل فرمایا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہی ہے کہ آج ہم سرکار کے میلاد کے مہینے میں ہیں، ہم نے سرکار کے میلاد النبی کے موقع پر لیٹنگیں، جھنڈیاں، لوگوں کو کھانا کھلانا، یہ جو کچھ بھی ہم نے اہتمام کیا بہت اچھا کیا، لیکن بات یہیں تک محدود نہیں ہونا ہے۔ ہماری خوشیاں صرف جھنڈیوں تک محدود نہ رہے، ہماری خوشیاں صرف لائٹنگوں تک محدود نہ رہے، بلکہ ہمارے حضور کے میلاد کی جو خوشی ہے، اس خوشی کا تقاضا یہ ہے کہ سرکار کے لائے ہوئے دین کو اپنی زندگی میں داخل کرے، اپنے گھروں میں حضور کے دین کو داخل کرے، دین کا ماحول باقی رکھے، دین کی فضا کو برقرار رکھے، اور اس دین کو پھیلانے کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں اور کیا کرنا چاہیے، اس پر ہم تمام کو غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ دنیا کے دوسرے جو باطل مذاہب ہیں، ان کے پاس ایک قاعدہ ہے، کوئی اصول ہے کہ ان کے پاس وہ اپنے مذہب کو عام کرنے کے لیے وہ وقت بھی لگاتے ہیں، اپنی کمائی کا کچھ پرسنٹیج اپنے مذہب کو پھیلانے کے لیے وہ ہمیشہ وقف کر دیتے ہیں۔ ان کے پاس یہ قاعدہ ہے کہ اپنے مذہب کو عام کرنے کے لیے، اپنے مذہب میں کو
نشر و اشاعت کے لیے وہ وقت بھی لگاتے ہیں، وہ دولت بھی خرچ کرتے ہیں، اپنی کمائی میں سے کچھ حصہ ہمیشہ کے لیے اپنے مذہب کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ لیکن ہمارے پاس ایسا ماحول نہیں رہا۔ ہمارے پاس صبح سے شام تک ہم صرف اپنی مصروفیتوں میں، اپنی مشغولیتوں میں، اپنے کھانے پینے، دکان مکان، گاڑی بنگلہ، اپنی ضروریات زندگی میں ہم اتنے منہمک ہو چکے، اتنے مشغول ہو چکے، ہمیں اس بات کا احساس ہی نہیں کہ اللہ نے جو دین ہم کو دیا ہے، اس دین سے ساری کائنات کو روشن کرنا ہے۔ یہ حضور کے میلاد کا مقصد ہے، میرے آقا کی ولادت کا مقصد یہی ہے کہ سرکار کا لایا ہوا دین دنیا میں عام ہو جائے، حضور کے لائے ہوئے دین کو عام کیا جائے۔ ایک عاشق صادق نے کہا، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ یعنی ایک مومن کی زندگی کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ حضور کے لائے ہوئے دین کو، اللہ نے جس دین کے ساتھ مصطفیٰ کو دنیا میں بھیجا ہے، جس دین کے ساتھ اللہ نے اپنے محبوب کو دنیا میں بھیجا ہے، اس دین مصطفیٰ کو عام کرے، اس کو پھیلائے، اس کی نشر و اشاعت کرے، اس کے لیے اپنے وقت کی قربانی دے، اپنی اولاد کی قربانی دے، اپنی مال کی قربانی دے، جو بھی اللہ نے ہم کو اپنی نعمتیں عطا کی ہے اس دین کی خدمت کے لیے لگائیں۔ یہ حضور پاک علیہ السلام کے میلاد پاک کا سب سے بڑا مقصد ہے۔